قبراں تے جیون جیون ہر کوئی آکھے اتے موت کھڑی سر اتے تیرے نالوں لکھ لکھ سونے خاک اندر جا ستے تے لے او یار حوالے رب دے اے میلے نی چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم درود پاک پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت اللہ یا صاحب الاسراء والمعراج۔ اللہ تعالی جل جلالہ مغفور ان کے درجات بلند فرمائے، جنت کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حضرات، یہ عارضی دنیا ہے اور اس عارضی دنیا کے اندر جو شے باقی ہے اور جس شے نے اس عارضی دنیا کو چھوڑ جانے کے بعد بھی کام آنا ہے اور جس روشنی نے قبر کے اندھیرے میں روشنی فراہم کرنی ہے اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جو عمل کام آنے والا ہے وہ وہی ہے جو انسان اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت و اتباع میں اپنی زندگی وقف کرتا ہے۔ تو اس دنیا کا انسان کی نظر میں ایک معمولی سا عمل بھی، لیکن وہ عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہو تو قبر کے اندر اس اندھیرے کے اندر وہ روشنی بن کر انسان کو خوف آیا، خشیت پیدا ہوئی اور ففادت عیناہ، اللہ کے من خشیت اللہ کے خوف اور خشیت اور ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اور حضرات، یہ جو آنسو نکلتے ہیں، دعا کریں اللہ یہ آنسو عطا فرمائے۔ آنسو کی دولت بڑی چیز ہے، اور کبھی پچھلی رات تہجد کے وقت بے نیاز کے سامنے نیاز مندی کر کے دیکھیں اور ان آنسو کو اور اپنی اللہ کے حضور اپنے سلسلے اللہ کو سنا کر تو دیکھیں کہ مالک کتنا کریم اور رحیم ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو روتا ہے آنسو بہاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر جب اللہ نے جہنم کا وہ وسیع عذاب اس کو جناب داؤد نے ملاحظہ فرمایا تو جناب داؤد علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ، یہ آخری نبی کی جو امت ہوگی بڑی تھوڑی عمر ہوگی، اعمال تھوڑے ہوں گے، دورانیہ تھوڑا ہوگا، تو یہ کس طرح عمل کر کے یہ جہنم سے بچ سکے گی؟ تو حضرات رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد نبی، یہ میری کریمی پر ہے، امت محمدیہ سے کوئی فرق میری خشیت، محبت و معرفت اور میری بندگی اور عبادت اور لوجہ اللہ میری رضا کے لیے جھکنے والا جب ایک آنسو بہائے گا میں ساری جہنم کی آگ کو بجھا دوں گا اس آنسو۔
تو حضرات یہ کریمی ہے، یہ رحیمی ہے اس کی، وہ کرم فرما رہا ہے، وہ رحم فرما رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، فرمایا ففاضت عیناہ من خشیت اللہ، لعنت کا توق ڈالا گیا ہے، یہ تو 5 نہیں 5 نمازیں چھوڑ بیٹھا ہے، اس پر کتنا وبال ہوگا، اس کی وجہ سے کہیں عذاب میری طرف موڑ نہ جائے۔ تو حضرات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع اور سجدوں کی دولت، تلاوت کلام مقدسہ کی نورانیت، اعمال صالحہ ظاہراً باطناً، یاد رکھیں انسان دنیا داروں سے، لوگوں سے، مخلوق سے بچ کر ہم کچھ بھی کریں عزت برقرار رہے، اس سے پہلے اس چیز کی طرف کوشش کریں کہ جہاں بھی ہے خالق کی نظر دیکھ رہے اور نمازوں سے دور بھاگنا، قرآن کریم کے احکامات کو پس پشت ڈال دینا اور پھر یہ خیال کرنا کہ وہ بخش دے گا، وہ ضرور بخشتا ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن بخش دے گا۔ مومن وہی ہے جس کا ظاہر بھی اللہ کے حضور جھکتی نظر آئے، اور یہ مومن کا سجدہ ہے۔ علی پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والے کا، حدیث پاک کے اندر آیا کہ مومن وہ ہے، اور ایمان کی علامتیں، احسان کی علامتیں اور نشانیاں یہ ہیں کہ بندہ جب عبادت کر رہا ہو تو اس کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر ابھی یقین کم ہے تو پھر اتنا یقین یہ فرض و واجب ہے اور ضروری ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ علی پاک سے کسی نے پوچھا کہ کبھی ملے ہیں، کبھی بات کی؟ آپ کی نماز پڑھنا میں نماز پڑھتا ہوں، خدا سے کلام کرتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے کلام کرے، میں قرآن کو وہ کلام کرتا ہے۔ حضرات یہ ہمیں اسلاف نے، یہ ہمیں ان کی رحمتوں کی تلاش کی اور طالب رحمت بن جانے کی، اسی کے اندر میری آپ کی کامیابی ہے، اسی کے اندر امت مسلمہ کی کامیابی ہے، اسی کے اندر مومن کی کامیابی ہے۔ اور ایک مومن کا مقام یہ نہیں کہ دنیا کے عوارضات کے اندر وہ پھنس جائے، ایک مومن کی علامت، پہچان، شان، مقام یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو اس کا سر مصلے کی زینت بنا دے۔ ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور خاص کر کے اتباع محمدی کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اعمال صالحہ کا جذبہ اور نورانیت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے وما علیہ الا البلاغ۔ قل له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار و یا رب العالمین مالک ارض و سما پروردگار عالم تیرے فضل و توفیق کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی گئی، تلاوت کلام مقدسہ ہوئی، ختم پاک پڑھا گیا، واعظ و نصیحت ہوئی۔ اللہ اس جملہ اہتمام کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اس کا ثواب تاجدار عرب و عجم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور کے اندر عاجزانہ غلامانہ مسکینانہ طور پر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے آپ کے جملہ صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت کرام، پنجتن پاک، ازواج مطہرات امہات المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہوں کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین جملہ غزوات و سریات کے شہداء غازیوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہائے کرام، اولیاء کاملین، بالخصوص پیر پیر امیر میراں السید شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی بارگاہ عالیہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ پاک پروردگار عالم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جملہ جہان کے اولیاء کاملین، صالحین، واصلین، اہل اللہ، بالخصوص خطہ کشمیر کے اندر جتنے بھی صلحاء امت، صوفیاء کرام، علماء ربانیین تشریف لائے، وصال فرمایا، مقدس ارواحوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، درجات بلند فرما، جنت کی بہاریں نصیب فرما۔ الہ العالمین بالخصوص ان جملہ جو پڑھائی کی گئی، پڑھا گیا، اہتمام طعام کیا گیا، اللہ اس تمام اہتمام طعام کو، کلام کو بالخصوص 29 قرآن پاک، اس کے علاوہ 7 قرآن پاک، متفرق پارے قرآن عظیم کی متفرق صورتیں، جو کچھ بھی پڑھا گیا میرے مل کیا گیا، اللہ اس سب کا ثواب محترم زاہد اقبال صاحب، شاہد اقبال، عبد الواحد، آکاش رشید صاحب کے والد محترم چودھری عبد الرشید صاحب مرحوم موقور کی روح پر ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین مرحوم کی کامل اکمل بخشش اور مغفرت فرما کر جنت کی بہاریں نصیب فرما، کروٹ کروٹ جنتیں نصیب فرما، تقصیرات زندگی کی معافی عطا فرما، اخروی زندگی کے اندر کرم، رحمت، برکت، قبر تا حد نگاہ کشادہ روشن و منور فرما۔ اللہ اس خاندان کے جملہ داد کی نانکی خاندان میں سے جتنے مسلمان فوت شدہ ہیں، اللہ سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین محترم حاجی عبد المجید صاحب کے درجات بلند فرما، جنت کی بہاریں نصیب فرما۔ پاک پروردگار عالم اس خاندان فیملی کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے مسلمان فوت شدہ ہیں، اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ حاضرین مجلس میں سے ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، والدین، اساتذہ، مشائخ میں سے جتنے پردہ کر چکے ہیں، سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ پاک پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمارے سابقہ صغائر کبائر گناہ معاف فرما، آئندہ گناہوں کی نحوست سے محفوظ و معمول فرما، نیکی سے محبت عطا فرما، اپنی محبت و معرفت و عرفان کی شان نصیب فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت، اتباع و غلامی نصیب فرما۔ الہ العالمین
हमारी मजलिसें, हमारी तन्हाइयाँ पाक फरमा, हमारी नज़रें पाक फरमा, हमारे नज़रियात और सोच पाक फरमा। अल्लाह खैर वाली ज़िंदगी और ख़ातिमा बिल खैर नसीब फरमा। पाक परवरदिगार आलम इस मजलिस के अंदर जितने बीमार हैं शिफाएँ नसीब फरमा, परेशान आलू की परेशानियाँ दूर फरमा। इस घर के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहबाब बैरून मुल्क हैं अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान नसीब फरमा। पाक परवरदिगार आलम करीब कब्रिस्तान के अंदर जितने मुसलमान मदफून हैं अल्लाह बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। हमारी दुआएं इल्तिजाएं अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। ते दुखिए दी गल दुखिया जाने, ते सुखिए नू की खबरां सजन जिना दे मौत ने मारे, ओ रोंदे तक तक कबरां। ते जीवन जीवन हर कोई आखे, अते मौत खड़ी सिर उत्ते, तेरे नालों लख लख सोने खाक अंदर जा सुते। ते लै ओ यार हवाले रब दे, ए मेले नी चार दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी, ते जिस दिन फिर मिलांगे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ए ना तेरी ना मेरी, चार दिनां दा मेला, ते फिर मट्टी दी ढेरी। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ए ना तेरी ना मेरी, चार दिनां दा ए मेला ए बंदिया, फिर मट्टी दी। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ए ना तेरी